आमिर भाई, मेरे को جی सवाल ये है कि जो खात्मे नबूवत का जो तकाजा उठता है कि जिस बारे में कि भाई मैं थोड़ा बाहर आया, थोड़ा नर्वस हूँ मैं बोलने के लिए। मैं पूछ रहा ये हूँ कि جی جی ये तकाजा है खात्मे नबूवत का कि कोई औलाद जवानी तक नहीं जाएगा मगर वो वफात पा जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है तकाजा? ہوں हाँ, क्योंकि मेरे को इसके आगे भी आगे मेरे को आपको कुछ बताना है इससे रिलेटेड। میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو روایت ہے نا، یہ روایت جو ملا علی قاری ہیں، ملا علی قاری ہیں غالباً، ملا علی قاری ہیں، یا یہ دیکھو یار ان کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، الموضوعات الکبیر کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. ٹھیک ہے، اصل میں جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے، دو چیزوں میں فرق ہے. ابراہیم زندہ اس لیے نہیں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے. ایک یہ قول پیش کیا جاتا ہے، हाँ اور हाँ ये इसी دوسرا یہ ہے کہ چونکہ نبی کوئی نہیں ہونا تھا اس لیے وہ زندہ نہیں رہے. وہ جوان हाँ نہیں ہوئے، وہ جوان نہیں ہوئے وگرنہ نبی ہوتے، یا وہ زندہ نہیں رہے اس لیے کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دو چیزوں میں فرق سمجھ آیا آپ کو؟ یہ تھوڑی تھن لائن ہے. ایک یہ ہے کہ جوان तो نہیں इसके ہوئے रिलेटेड اس لیے نبی نہیں ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ جوان نہیں ہوئے اس لیے نبی نہیں بن سکے. اور ایک یہ ہے کہ زندہ اس لیے نہیں رہے وگرنہ وہ نبی بنتے. یہ دو हाँ چیزوں میں فرق ہے. इसी جو روایت इसी قادیانی پیش کرتے ہیں، قادیانی حضرات جو پیش کرتے ہیں، احمدی جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ وہ جوانی کو نہیں پہنچے وگرنہ وہ نبی ہوتے. اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبوت کا اختتام. مائک میوٹ کی جگہ شور آ رہا ہے بھائی. ہاں میرا بھائی، تھینک یو. اس سے وہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، ورنہ اللہ کے رسول یہ کیوں کہتے کہ بھئی یہ زندہ نہیں رہے ورنہ یہ نبی بتے. اگر نبوت ختم ہو چکی ہے تو ان کے زندہ رہنے یا نہ رہنے سے کیا ہونا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل من گھڑت ہے. اس طرح کی کوئی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً نہیں پہنچتی. ایک صحابی کا قول ہے جو جنون ہے. تو صحابی کا قول جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو چیز غیب سے تعلق رکھتی ہے وہ صحابی کا قول وہاں حجت نہیں ہو سکتا، وہاں تو نبی کی بات ہوگی. صحابی کو کیسے پتا کہ نبی کس نے ہونا ہے کس نے نہیں؟ کیا سب انبیاء کے بیٹے نبی ہوئے ہیں؟ تو صحابی کس اصول پر کہہ رہے؟ یا تو سب انبیاء کے بیٹے جو ہیں وہ نبی ہوئے ہوں تو صحابی کہے او ہو اب بیٹے ہیں یہ فوت ہو گیا ورنہ یہ بھی نبی ہوتے. بھئی ہر نبی کے بیٹے نبی نہیں ہوئے. اچھا، اگر یہی بات ہوتی کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا تو ہر نبی کا باپ بھی نبی ہوتا، اس کا دادا بھی نبی ہوتا، یہ تو سلسلہ کبھی رکنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو پھر تو جتنے نبی آئے ہیں ان کی سب نسل کے اندر نبی ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہر نبی کا بیٹا نبی، اس کا بیٹا نبی، یعنی کہ دادا نبی، پردادا نبی، سارے نبی، گرینڈ 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 جو اس کے فادرز ہیں وہ سارے نبی ہونے چاہیے تھے. تبھی تو بیٹا 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 نبی ہوگا نا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا. تو اس سے یہ اصول نکالنا کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوگا، یہ بات ہی غلط ہے. جب یہ بات ہی غلط ہے تو صحابی کو کس چیز کا خوف کہ وہ یہ کہے کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے؟ یہ وہ کہہ نہیں سکتے. تو صحابی کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا؟ صحابی کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم فوت ہو گئے ہیں، جس سے اس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے لہذا ابراہیم فوت ہوئے. یہ صحابی کا انومان ہے، ازمپشن ہے، یہ کوئی قطعی کوئی وحی نہیں ہے. یہ اتنی سی بات ہے. اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا دو چیزوں میں. نو بھائی مائک ان میوٹ کر لو. نہیں، جیسے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح پہ آیت ہوئی تھی تو ایک آیت بھی آئی تھی نا آ، کہ آیت ہے نا اس میں کہ نبی صلی کس سے اللہ علیہ نکاح ہوا وسلم تھا؟ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہاں تو کیا تو آیت آئی سورہ تھی؟ اس میں آیت آئی تھی نا، ذرا مجھے ریپیٹ بول سکتے ہو آپ؟ وہ آیت ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اس میں آیت ہاں، ہے اس میں ما تو کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جی تو یہ آیت سے بتایا جاتا ہے کیا کیا بتایا جاتا ہے؟ خاتم نبی کا؟ خاتم النبی، ہاں بالکل بتایا، اسی میں ہی بتایا جاتا ہے. اس
اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں چلے گی، اس لیے نبی وہ آگے الگ نہیں ہے، آئیں گے. وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. آپ خاتم النبیین کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. دو چیزوں میں فرق سمجھیں. حضرت زینب کے کانٹیکسٹ میں ان آیتوں کا آنا اس لیے ضروری تھا کہ دو مسئلے تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ زید تھے منہ بولے بیٹے، لوگوں میں یہ بات تھی کہ منہ بولا بیٹا ہے، اب اس کی متعلقہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کے رسول شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کو کلیئر کیا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ کہ وہ باپ کا رشتہ یا منہ بولے رشتوں کا تو قطع کر دیا، اس کو توڑ دیا، مگر شادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب اس کا جواب تھا خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ جواب تھا کہ آپ کے بعد اب نبی کوئی نہیں آنا، تو اس منہ بولے رشتوں کی رسم عرب میں جس کثرت سے رائج ہے اس کو توڑنے کے لیے، ریورس کرنے کے لیے ایک ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے گا. وہ سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہوگی کہ حضرت زینب سے آپ کی شادی ہو. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ حضرت زینب کی شادی اصل میں اللہ کے رسول نے دیکھ لیا تھا، وہ کوئی سیرت کے اندر سے کوئی موضوع قسم کی، کوئی ضعیف کبیر قسم کی کوئی روایت اٹھا کے لاتے ہیں کہ اب یہ بیچارے بھول جاتے ہیں کہ حضرت زینب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھیں. بچپن میں ان کے گھر میں ان کے ساتھ وہ پلی ہوئی ہیں. بچپن میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب چھوٹی تھی نا، تو بچپن میں اللہ کے رسول دیکھتے تھے وہ چھوٹی تھی، تو یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں، یہ پتا چلا. یہ تو روایت دوسری روایتوں کے صریح طور پر خلاف بات کہ اللہ کے رسول نے اچانک حضرت زینب کو دیکھا ہوگا، یہ بات تو روایتوں کے خلاف ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اگر حضرت زینب خوبصورت تھیں اور اللہ کے رسول کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول نے زید سے شادی کیوں کی؟ وہ زید کی شادی ہوئی ہے مدینے آ کے، کیونکہ مدینے میں زید جب آئے ہیں، وہ منہ بولے بیٹھے تھے، وہ تو ادھر سے ہی تھے، یہ پوری ایک سٹوری ہے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو زید کا گھر بسانا تھا. اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے وہ. اب بیٹے کی ذمہ داری والد کے اوپر ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا میں تمہاری شادی کرواتا ہوں. اب اللہ کے رسول نے ان کا گھر بسانے کے لیے جو سب سے بڑا خاندان یا سب سے عزت دار لوگ تھے اپنی فیملی کے اندر، اپنے رشتے کے اندر، اور یہ یاد رکھیے گا زید جو ہیں وہ آزاد کردہ غلام تھے، مولا تھے. تو ایک آزاد کردہ غلام کو، جس کو عرب کے اندر چھوٹی جاتی کا سمجھا جاتا تھا اس سمے، اللہ کے رسول نے اپنے قریش کے خاندان کے اندر شادی کروائی حضرت زینب سے. اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود اس چیز کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو روک کے رکھے، اس کو طلاق نہ دے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول اگر شادی کرنا چاہتے تھے تو قرآن یہ کہہ رہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو روک کے رکھ، اس کو طلاق نہ دے، مگر گھر نہیں بچ سکا، وہ چلے گئے، ختم ہو گیا رشتہ. اس میں ملٹیپل حکمتیں ہیں. تو جو واپس آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس سے منہ بولے رشتے، ٹھیک ہے، متبنہ، جو متبنہ رشتے ہیں ان کی نفی کی گئی ہے. متبنہ کہتے ہیں کسی کو اڈاپٹڈ، ٹھیک ہے، اڈاپٹڈ کسی کو اپنا ریئل مان لینا رشتہ دار، ٹھیک ہے. اسی لیے سٹارٹ کے اندر جب متبنہ رشتے کی ممانت نہیں یا نشد نہیں ہوا تھا، اس وقت لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے. پھر منع کر دیا لوگوں کو کہ زید کہو صرف. اگر باپ کا نہیں پتا ہوتا ہے نا، کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، مسافر ہے، اس کو اس کے باپ کا نام نہیں پتا، بچپن میں چھوٹا تھا، بک بکا کے پہنچ گیا، غلام تھا اس ٹائم پر، یا کسی کی یاداشت چلی جاتی ہے، اس کو اپنے باپ کا نہیں پتا، تو کس نام سے یاد کریں؟ تو قرآن نے خاص کیا کہ ان کو تم لوگ ان کے باپ کا نام نہیں پتا تو ان کے نام سے پکارو بس، جو ان کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو سمپل بات اتنی سی ہے کہ دو مسئلے الگ ہیں. جی اب آپ کو کوئی اعتراض ہے جی؟ جو قادیانی کرتے ہیں تو وہ کر لیں. یہ قادیانی جیسے کہ میں نے اس پہ نا کچھ مطلب ایک امیج بنائی ہے کہ تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اولاد چلے گی تبھی نبوت ہوگا، اولاد نہیں چلے گی تو نبوت نہیں ہوگا، تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے مطلب. ہاں نہیں، یہ نبوت کے لیے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. میں وہی تو آپ کو سمجھایا ہے، اس کا کوئی لنک نہیں ہے. ہاں اگر چلو ایک منٹ، امام مہدی کا تواتر کی روایتوں سے ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. مائک میوٹ کریے گا، مائک میوٹ کریے. اگر اولاد کے اندر ہی نبوت ہوتی تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں امام مہدی جو ہیں وہ فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، یعنی میری بیٹی کے لینج سے، حسن و حسین سے، ٹھیک ہے، ان میں سے کس. تو اللہ کے رسول نبوت بھی جاری کر سکتے تھے. چلو اس کو چھوڑو، اگر صرف اولاد سے چلنی ہوتی، یہ بات تو ویسے ہی بلنڈر ہے نا، کہ میں نے بتا دیا یہ ضعیف بات ہے، بات کچھ اور ہے. اس کو دوسرے اینگل سے سمجھے.
صحیح بخاری کی روایت ہے، تبوک کے موقع کے اوپر حضرت علی کو مدینہ چھوڑ کے اللہ کے رسول جا رہے تھے کہ تم مدینہ کے امین ہو، قائم مقام میری جگہ پر. منافقین نے تانے مارنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی کو اللہ کے رسول پیچھے چھوڑ گئے، لگتا ہے یہ ڈر رہا ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ، نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات کر دی، اس کو عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا. حضرت علی کو یہ بات اتنی بری لگی منافقین کی کہ مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا. آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے، آپ کو دکھ ہوا کہ منافقین مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کو جا کر کہا اللہ کے رسول میں کبھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، کیا میں عورتوں کے ساتھ رکوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے پتا کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا اے علی کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری میرے سے وہ نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، کہ جب موسیٰ طور پر گیا تھا ہارون پیچھے قوم میں ان کا قائم مقام اور ان کا نائب اور خلیفہ بنا تھا، کیا تجھے مجھ سے یہ نسبت اچھی نہیں؟ حضرت علی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ پر اعتماد کر کے اپنی جگہ پہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. مگر مزے کی بات بتاؤں، یہ بات کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ختم نبوت کا ڈنکا بجایا، اعلان کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا لیکن یہ یاد رکھنا اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر اولاد سے نبوت نہ جاری ہونی ہوتی اور چلو علی سے ہو جاتی، پھر یہ روایت بھی ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو اولاد کا تو مسئلہ آٹومیٹکلی نکل گیا. تو قادیانیوں کا یہ کہنا کہ نبی اس لیے یہ بات کی گئی ہے کہ اولاد سے نہیں ہوئے، یا اولاد ہوتی تو پھر نبی ہوتا، تو وہ تو ان کی زندگی کے اندر ہی اللہ کے رسول ان کا قلع کما کر گئے ان کے دلائل کا، کہ اولاد کا اس میں تعلق ہی نہیں ہے. نہ حضرت علی اولاد تھے نہ حضرت عمر، دونوں کے بارے میں کہا کہ اگر ہوتے تو یہ ہوتے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کوئی بھی نہیں تھا، ورنہ ہوتے تو یہ لوگ ہوتے. اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اولاد کے زندہ رہنے یا اس کے فوت ہو جانے ایسا نہیں ہے، وہ صحابی کی اسیسمنٹ ہے. کوئی بھی چیز مرفوع اللہ کے رسول سے نہیں ہے کہ یہ اس لیے فوت ہو گئے ہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، یا یہ زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے. یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول کی نہیں. ایک بات صحیح ہے جو کہ صحابی کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ ابراہیم چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے، یہ نہیں کہ چھوٹے رہ گئے ہیں اس لیے نبی نہیں بنے، اگر بڑے ہو جاتے تو نبی بنتے، اس کا مطلب یہ نبوت جاری. یہ تھوڑی سی ٹویسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کئی مسلمانوں کو سمجھ آ رہی ہو، کئی لوگوں کو نہ سمجھ آ رہی ہو، اس میں معذرت چاہتا ہوں. مگر قادیانی اس دلیل کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل موضوع روایت کی بنیاد پر کرتے ہیں. الموضوعات الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جن کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی کر دی جاتی ہے. نو بھائی ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھیں. ہاں، تو میں یہ سوچ کے رکھا تھا نا کہ سپوز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی نہیں ہے تو اس لیے خاتم نبوت ہے، خاتم نبیین ہے. تو میں ایک ویڈیو میں اس سے پہلے میں نے اس چیز کے بارے میں سوچ لیا تھا، میرے پاس ایک دم مجھ کو لگا نا ایک دم سخت میرے پاس پروف ہے اس کے بارے میں، یعنی جو ملحد ہے ان کے لیے بھی تھا اور جو قادیانی تھے ان کے لیے بھی تھا. مگر یہ معاملہ تھوڑا گڑبڑا گیا. میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر اولاد چلتی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے، مطلب وہ یعنی اگر کوئی سن سے اولاد چلتے تو نبوت چلتا، میں یہ مان رکھا تھا. میں نہیں ڈاٹر کیوں سے مان نہیں نسبت کیا تھا. رہے؟ ہاں ہاں تو کیوں مان رہے تھے جبکہ یہ بات ہے ہی نہیں؟ یہ قرآن کی کون سی آیت میں، میوٹ کیجئے گا، یہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ہو کہ نبی کا کوئی بیٹا ہوگا تو ہی وہ نبی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے. چلو ایک اور جٹ کا اصول لے لو. اگر نبی کا بیٹا ہی نبی ہوتا ہے تو عیسیٰ بن مریم کو تو کبھی نبی بننا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. چلو باپ ہی چلا گیا بیچ میں سے، پھر بھی نبی ہے. باپ ہی نہیں مگر نبی ہیں. اگر نبی کے بیٹا ہونے کی وجہ سے نبی ہوتا ہے تو عیسیٰ بن مریم کو تو کبھی بھی نبی نہیں بن سکتے تھے، ان کا تو باپ ہی کوئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اصول بالکل گھڑنتو ہے، نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث کے اندر ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہوگا. ٹھیک ہے جی میرا بھائی، اپنا خیال رکھے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے نو بھائی، فی ہاں مان بھائی، اللہ. ہاں بھائی، ہاں. میں مسئلہ کیا ہے پتہ ہے، میں ایک دم صحیح ہو گیا تھا، مگر جب میں ویڈیو دیکھا ہوں نا، مطلب سپوز جو انجینئر علی میٹر کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، نو بھائی